مجود العصر آسمان تجوید و قرات کے نیر تاباں سبحان اللہ مسند تدریس تجوید و قرات کی زینت پہلے ٹھیک ہے پہلے ٹھیک ہے وہی ٹھیک تھی کیونکہ اس کی آواز اگر بلند ہوگی تو میری بند ہوگی، اس لیے میں نے قبلہ قاری صاحب سے معذرت کی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اور کافی عرصے سے ٹھیک نہیں، تقریباً 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں، بس وہ کھانسی، نزلہ، بخار، گلا بند، بہرحال الحمدللہ چلو آج تو پھر بھی کوئی نہ کوئی لفظ بول رہا ہوں، یہ قاری صاحب کی کرامت ہے۔ سبحان میں نے معذرت کی تھی لیکن میں نے فرمایا نہیں، آنا ہے چاہے دعا بھی کر دو، اور پھر چونکہ آپ کی مسجد کے خطیب بھی ہمارے انتہائی عزیز بھی ہیں، محترم بھی ہیں، اور تجوید و قرات میں بہت بڑی شخصیت ہیں، سبحان اللہ، جناب الحاج قاری محمد سلیم چشتی صاحب زیدہ مجدہ، اور اس پیاری مسجد کی انتظامیہ کی تمام ذی قدر احباب، سامعین و حاضرین حضرات، ہماری خوش بختی ہے کہ لوگ اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں لیکن ہم آقا کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے آقا اپنی نگاہ پاک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آقا کی پاک نگاہوں سے کچھ بھی نہیں چھپا۔ بے شک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، واہ واہ سبحان اللہ، عرش تک نہیں، واہ سبحان معراج عرش تک نہیں ہے، عرش تو پیچھے رہ گیا، واہ واہ واہ، سر عرش پر ہے تیری گزر۔ آنکھ والوں کو ہی پتہ ہے نا آقا کی عظمت کا، شان کا، قدر و منزلت کا۔ آج تو وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اسلام کے جو آقا کی عظمت کو جانتے تک نہیں، بے شک جو کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے، نبی ہماری مثل ہے، یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، اور پھر کہتے ہیں ووٹ ہمیں دو، اسلام تو ہم لائیں گے۔ ارے جب اسلام والی ذات کا پتہ نہیں تمہیں، تم کیا اسلام لاؤ؟ بے شک تمہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں، اسلام کہتے کس کو؟ جس کو آقا کا نہیں پتہ، اور اللہ کی قسم آپ، میں، علماء، محققین، محدثین، یہ اپنے مقام پر ہمارے آقا کی حقیقت کو صدیق اکبر بھی نہیں جانتا۔ اللہ سبحان اللہ، بے شک آپ نے فرما دیا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، ہمارے پیارے ابو بکر تم یار غار بھی ہو، رفیق جان نثار بھی ہو، سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی، ہر مقام پر تمہیں میری رفاقت، میرا قرب نصیب رہا ہو، مگر پیارے کبھی یہ دعویٰ نہ کرنا کہ میں اپنے آقا کی حقیقت کو جان گیا ہوں۔ لم یار اپنی حقیقت ہی، میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ، محمد سر مخفی ہے، کوئی رب ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں بھائی، آج شب معراج ہے، ایک ہمارے آقا کا معراج ہے،
ایک ہمارے آقا کا میلاد ہے. اب جناب اگر میلاد کو دیکھیں تو معراج عقل سے ماورا ہے. اور اگر معراج کو دیکھیں تو میلاد عقل میں نہیں آتا، کیونکہ میلاد ہے مقام میں آنے کا نام اور معراج ہے لا مکان کو بسانے کا نام. سبحان اللہ. اگر آپ مخلوق کے پاس آئیں تو میلاد ہوتا ہے، اگر خالق کی بارگاہ میں جائیں تو معراج ہوتا ہے. اگر آپ رسالت کا اعلان فرمائیں تو میلاد ہے، اگر عبدیت کی شان دکھائیں تو معراج ہے، اگر بانٹنے کے لیے آئیں تو میلاد ہے، اگر لینے کے لیے جائیں تو معراج ہے، اگر بشریت کا پردہ اڑے تو میلاد ہے، اگر نورانیت کا جلوہ دکھائیں تو معراج ہے، اگر مقید ہو جائے تو میلاد ہے، اگر قیود آپ کے پردوں کو پھاڑ ڈالیں تو معراج ہے. آپ دیکھیں بھائی، مقام والا لا مقام کیسے اور لا مقام والا پھر مقام کیسے. مقام کسے کہتے ہیں؟ مقام کہتے ہیں جہاں تمکن ہو، مکینیت ہو، استقرار ہو، ٹھہراؤ ہو، قیام اور قعود ہو، حرکت اور سکون ہو، دن بھی ہو، رات بھی ہو، اندھیرا بھی ہو، اجالا بھی ہو، خشکی بھی ہو، تری پانی بھی ہو، جہاں مشرق و مغرب ہو، شمال و جنوب ہو، اسمات و اکناف ہو، جہات و اطراف ہو، جوانب اور جہاں پر یہ تقیدات ہیں، مراحل ہیں، منازل ہیں، آگے اور پیچھے کی بات، اوپر اور نیچے کی بات، یہاں وہاں جہاں کہاں کی بات، جہاں یہ سارے تعینات ہیں وہ ہے مقام. اور جہاں جہاں بھی نہ ہو. اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ تحقیق. اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھو، فرمایا نا سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. فرمایا محبوب جب سدرۃ المنتہا سے متجاوز ہوئے، میں یہ نہیں کہتا کہ آگے گئے، کیونکہ آگے کی تو بات ہی نہیں ہے. جب سدرہ سے متجاوز ہوئے تو جناب پھر یہ نہیں بھی کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا. مراحل، منازل، سنگ میل کچھ بھی باقی نہیں. یہ تو آپ جبریل امین سے پوچھیں. اب جبریل کوئی جیسی ویسی ہستی تو نہیں نا، جبریل فرشتوں کے رسول ہیں، فرشتوں کے رسول ہیں جبریل. لیکن ہمارے رب نے اپنے محبوب کی شان دکھانی تھی کہ سدرہ پر جبریل بھی کھڑے ہو گئے. سرکار نے فرمایا جبریل چلو آگے چلو. عرض کی لو دنو تو ان میں لتن لا ترک تو، سرکار میں اگر ایک بال برابر بھی آگے ہو جاؤں تو لا ترک تو میں جل کے راکھ ہوں. اور نوریوں کا سردار کہہ رہا ہے جناب بندہ. اچھا ملا کہتے ہیں دیکھو جی سدرہ پہ جا کر نور کھڑ گیا اور بشر چڑھ گیا. اور پاگل کے بیٹو وہ ہم جیسا بشر ہے، جو چڑھ گئے وہ ہم جیسے بشر تھے، تم اپنی بشریت کی بات کرتے ہو. رب نے تو ان کی بشریت کی افضلیت بھی شب معراج دکھا دی. سبحان اللہ. کیونکہ آپ دیکھیں سرکار فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام آئے اور مجھے حتیم کعبہ میں لے گئے. جو لوگ حج کر چکے ہیں یا عمرہ ان کو حتیم کا پتہ ہے. کعبہ پاک کی
وہ جگہ جہاں قریش تعمیر نہیں کر سکے اور ہے وہ اصل اندرونی جگہ، بچ گئی تو اس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم ملے اور جناب بندہ آپ فرماتے ہیں وہاں مجھے مائل بحرام کیا اور پھر کیا کیا؟ شک کا صدری، شک کا صدری، میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، عام بات نہیں۔ شک کا صدری من حاضے ہی الہ حاضے، اشارہ فرمایا کہ حلق سے لے کر ناف تک میرے سینہ اقدس کو چیر دیا، شک کا چیر دیا۔ اب سینہ اقدس کو چیر دیا، بلا دمن ولا وجن، نہ خون نکلا نہ درد۔ سینہ اقدس کو چیر دیا، بلا دمن ولا وجن، نہ خون نکلا نہ درد ہوا۔ تو پھر کہتے ہیں اوتی تو پھر دست من ذهب، جبریل امین کے پاس ایک تھال تھا سونے کا، سونے کا تھا، کیونکہ مناسبت کے اعتبار سے رب نے فرمایا سونا ساری دھاتوں میں افضل دھات، اور میرے محبوب کا قلب انور کائنات کے قلوب میں سب سے افضل، سبحان اللہ، افضل قلب کے لیے افضل دھات لے لو۔ اچھا پھر سونا ایک ایسی دھات ہے کہ اگر سونے کو آپ کیچڑ میں رکھ دیں، کیچڑ میں 100 سال پڑا رہے، 100 سال کے بعد سونے کو نکالو زنگ نہیں لگے گا، خالص سونے کو زنگ نہیں لگے گا۔ اللہ میرے محبوب کا قلب انور ایسا ہے، وہ جہل جیسے خبیث کافروں میں رہے پھر بھی چمکدار ہوتا ہے، سبحان اللہ، پھر بھی منور ہوتا ہے، پھر بھی روشن ہوتا ہے، زنگ نہیں لگتا۔ تو خیر بہرحال فرمایا فاستخرج قلبی، جبریل امین نے میرے قلب انور کو، شب معراج کی بات کر رہا ہوں، میرے قلب انور سینہ اقدس سے نکال، قلب انور کو سینہ اقدس سے نکال دیا اور نکال کر تھال میں رکھ دیا۔ اب دل جسم سے دور، جسم دل سے دور، نہ دل کا تعلق جسم سے، نہ جسم کا تعلق دل سے۔ یا اللہ یہ محبوب کے قلب انور کو نکلوا کر باہر کیوں رکھوا دیا؟ فرمایا جو اپنی مثل کہتے ہیں ان موذیوں کا منہ کالا نہ کرو کہ پاگلو تمہاری بشریت کی زندگی کا انحصار تحرک کے قلب پر ہے، اگر قلب حرکت کرتا ہے تم زندہ ہو، حرکت قلب بند ہو جائے تو مر جاتے ہو۔ میرے محبوب کو دیکھو، قلب اندر ہے پھر بھی زندہ ہے، قلب نکال دو پھر بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ رسالہ، یا شان مصطفیٰ، زندہ باد، قبلہ بخاری صاحب، زندہ باد۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بھئی ہمارے آقا علیہ السلام جیسے تھوڑا سا لگا لیں، نہیں نہیں بھئی میں نہیں لگا سکتا، میں معذور ہاں، ہوں، کیا آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، شور مچے گا خواہ مخواہ، میں جو ایک دو باتیں سنانا چاہتا ہوں وہ بھی چٹنا ہو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو بس چلو بس ٹھیک ہے، کافی جیسے آپ کا دل چاہے۔ جی، جی۔ تو جناب میں عرض ہی کر رہا ہوں کہ بھائی قلب کی بات تو قلب تک رہی نا، قلب جو ہے نا یہ حیات کا مستقر ہے، زندگی کا تعلق قلب سے، قلب سے، لیکن جس زندگی سے، یہ قابل غور بات ہے، بچوں کو بولنے دیں، بڑے میری طرف متوجہ رہیں، جس زندگی سے ہم زندہ ہیں یہ زندگی نہیں تھی، ہمارے آقا تھے، اللہ، جی، غور کرو،
جس زندگی سے، جس حیات سے ہم زندہ ہیں، یہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر، جس موت سے ہم قبر میں جاتے ہیں، یہ نہیں تھی۔ ہمارے آقا تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ دیکھیں بھائی، امت نبی کی محتاج ہوتی ہے، نبی امت کا محتاج نہیں ہوتا۔ نبی امت پہ غالب ہوتا ہے، امت نبی پہ غالب نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ آقا سے پوچھو سرکار آپ کی امت کتنی ہے؟ جب ہم نے عرض کی نا آپ کی امت کتنی ہے، تو میں کتنے والے چلے گئے۔ اللہ اللہ اکبر، آپ کی امت فرمایا ارسلتو الی الخلق کافہ، سیاست تک کی حدیث ہے مسلم سے۔ فرمایا ہر وہ شے جس کو مخلوق کہو گے وہ میری امت ہے۔ سبحان اللہ، ہر وہ شے جس پر لفظ مخلوق صادق آئے گا وہ میری امت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب ہمیں قرآن پاک نے بتایا، اسی لیے ہم جب محفلیں شروع کرتے ہیں نا پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سبحان بے شک کیونکہ قرآن جہاں پڑھا جائے وہاں رحمتیں برستی ہیں، بے شک۔ اور پھر قرآن والے کا ذکر جہاں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ خالق الموت والحیات، موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ آقا نے فرمایا جتنی مخلوق ہے میری امت، موت بھی امت بے شک۔ اور حیات بھی امت۔ امتی۔ تو امتی تو بھئی نبی کا محتاج ہوتا ہے، بے شک، نبی امت کا محتاج نہیں۔ نہیں، ہمارے آقا زندہ رہنے کے لیے اس حیات کے محتاج نہیں جس کے ہم محتاج ہیں، بے شک۔ اور قبر میں جانے کے لیے موت کے محتاج نہیں۔ دیکھو نا بھائی، موت کی نسبت تو جب ہوئی، کیا آقا اس سے پہلے قبروں میں نہیں جاتے تھے؟ کیوں جی؟ جاتا- قانون تھا نا جی بالکل بالکل۔ کہ بھئی اگر کوئی بھی مومن قبر میں جاتا ہے اعلان نبوت کے بعد تو پوچھا جاتا سرکار قبر میں جسم سمیت موجود ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تب بھی ہوتے تھے، سبحان اللہ، اب بھی ہے، سبحان اللہ۔ قبر میں ہوتے، اور چاہیں تو دنیا میں بھی دنیا والوں کو بھی جلوہ دکھا دو، اللہ، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ سبحان سبحان۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سرکار علیہ السلام قبر میں جانے کے لیے موت کے محتاج نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت دکھانی تھی کہ پہلے جو کام نبی کرتے تھے محبوب آپ پردہ فرمائیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ وہ نبیوں والا کام آپ کی امت کے ولی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر سرکار خود بیٹھے ہوتے تو پھر تو ولی کا تو نام نشان ہی نہ ہوتا، سرکار تھے، سبحان۔ ان کو پردے میں بٹھایا، بیٹھے اسی طرح ہیں جس طرح دنیا میں زندہ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ دیکھیں بھائی، ہمیں موت آتی ہے نا، مومن ہے یا کوئی بھی ہے، جب قبر میں جائے زندہ تو ہوتے ہیں، زندہ نہ ہو تو سوال کس سے ہو، جواب کون دے؟ بے شک۔ اللہ اکبر، لیکن اللہ اکبر۔ ہم قبروں میں یعنی ہمارے آقا کے سوا تمام چاہے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں زندہ، وہ بھی قبروں میں ہیں، زندہ تھے تو آقا فرماتے ہیں نا مررت بموسیٰ ورأیتہ فإذا هو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے میں گزرا تو وہ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلاۃ و سلام۔ اچھا مولوی ڈنڈی مارتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا رب نے کہا کہ تم نبیوں کا سردار آ رہا ہے، تم نے استقبال نہیں کرنا، تم بس میری عبادت میں لگے رہو۔
ارے کرینہ بتاتا ہے کہ سرکار آ رہے تھے، اللہ سارے نبی قبروں میں کھڑے ہو کر محبوب پہ صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، اور جب محبوب بیت المقدس پہنچے تو مسجد اقصی میں سارے جمع تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ دیکھیں نا بھائی، آپ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، دیکھا تو وہ قبر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے، گزرا، لیکن فرماتے ہیں میں جب مسجد اقصی میں پہنچا موسیٰ پہلے پہنچے ہوئے۔ سبحان اللہ اچھا ملا یہاں بھی ہیر پھیر کرتے ہیں، کہتے ہیں تم کہتے ہو ہمارے آقا سارے نبیوں سے افضل ہے، تو بھائی نبی پاک تو پیچھے رہ گئے، موسیٰ تو پہلے پہنچ گئے، پھر افضل کیسے ہوئے؟ میں نے کہا موسیٰ نے ملک و ملت فخر اہل لعنت و بدعت۔ موسیٰ علیہ السلام ڈیوٹی پہ جا رہے تھے، ہمارے آقا سیر کرتے جا رہے۔ سبحان اللہ۔ ڈیوٹی والا جو ہوتا ہے نا وہ گھڑی بھی دیکھتا ہے، ٹائم بھی دیکھتا ہے، تھوڑا ہو تو پھر دوڑتا ہے کہ یار ٹائم پہ پہنچو، اور سیر والے کی تو مرضی جیسے چلتا رہے۔ تو جناب بندہ غور کرے، موسیٰ علیہ السلام ڈیوٹی پہ جا رہے تھے، استقبال کرنا تھا، سبحان اللہ استقبالیہ کمیٹی کیا تھی، بات کیا بات اور ہمارے آقا اسراب عابدی وہ تو سیر کرتے جا رہے تھے۔ تو جناب بندہ غور کیجئے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل نہیں ہے، بے شک۔ وہ تو پھر رب نے دکھا دیا نا کہ نماز فرض تو بعد میں ہوئی مگر نبیوں کو تو پہلے پڑھا گیا، اللہ سبحان کیونکہ یہ نہیں ہے کہ نماز فرض ہوئی تو محبوب کو پتہ چلا، نہیں، وہ سب کچھ جان کے آئے تھے۔ ابھی محبوب علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے، رب نے انہیں قرآن پڑھا کے بھیجا، سبحان اللہ۔ سبحان الرحمن علم القرآن، بے شک ہے جی قرآن ہے بے شک بے شک۔ کہ بھی رحمان اللہ فرماتا ہے جب میں ہوا مہربان تو محبوب کو پڑھایا قرآن، سبحان اللہ حالانکہ ذکر نہیں کیا محبوب کا، ہمیں ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا جانتی نہیں کہ میرے محبوب کے سوا پہلے تھا کون، اس لیے جو اظہر من الشمس ہونا اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے مفعول ثانی کا ذکر کیا کہ علامہ افعال قلوب میں سے جو دو مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں، مفعول ثانی کا ذکر ہے القرآن، مگر مفعول اول کا نہیں کہ کس کو پڑھایا، فرمایا الرحمن علم القرآن، بھئی محبوب کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان سے پہلے کوئی تھا جو میں اسے پڑھاتا، اس لیے میں نے قرآن پڑھایا اور پڑھایا محبوب کو۔ سبحان اللہ۔ بھئی اس کی تشریح و تفصیل کی طرف جاؤں گا، ایک تو میری صحت گوارا نہیں کرتی، بات بہت لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ خود جن کو قرآن پڑھائے، سبحان اللہ ایمان سے بتاؤ کوئی کمی علم کی رہی ہو؟ نہیں، قرآن وہ کتاب نہیں ہے کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، سبحان پڑھائے اللہ، پڑھے رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی کہے کہ نبی کو یہ علم نہیں تو اس نے اللہ پہ اعتراض کیا، اللہ اکبر کیونکہ متعلم کی کمزوری معلم کی کمزوری ہے، اللہ۔ رب پڑھا رہا ہے۔ تو خیر بہرحال حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کی بے مثلیت کی بات ہو رہی ہے، تو بھئی وہ بے مثل و بے مثال ہیں، آپ قبر میں زندہ ہیں مگر اس زندگی سے زندہ نہیں جو زندگی آپ کی امتی ہے، جس زندگی سے ہم زندہ، برزخی زندگی نہیں، آقا جس زندگی کے ساتھ دنیا میں زندہ تھے اسی زندگی کے ساتھ قبر میں زندہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کی تھوڑی سی چھوٹی سی دلیل دے دیتا ہوں، آپ دیکھیں بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، ان سے نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے نا جی؟
ان سے نکاح حرام ہے۔ اب کسی کے ذہن میں ابھی کیونکہ مائیں جو اس لیے ماؤں سے نکاح حرام ہوتا ہے، تو بھائی ماؤں سے اگر نکاح حرام ہوتا ہے تو کیا ماں کی اولاد سے نکاح حلال ہوتا ہے؟ یہ آپ سوچیں، ماں سے نکاح حرام ہے تو کیا ماں کی اولاد سے نکاح جائز ہے؟ نہیں، ماں کی اولاد حرام ہے تو کیا پھر ازواج مطہرات کی اولاد سے نکاح نہیں ہوئے؟ حضرت رقیہ کس کے نکاح میں تھی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہیں، جی عثمان غنی کے نکاح میں تھی، بے شک ان کا وصال ہوا، پھر حضرت ام کلثوم نکاح میں آ گئی، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مولا علی کے نکاح میں تھی۔ بے شک اگر وہ حقیقی مائیں ہوتی تو ان کی اولاد سے بھی نکاح حرام ہوتا، مگر وہ ایمانی مائیں ہیں، وہ عظمت والی مائیں ہیں، حقیقی مائیں نہیں ہیں، تو جب حقیقی نہیں تو نکاح کیوں حرام ہے؟ نکاح اس لیے حرام ہے کہ جس بیوی کا خامن زندہ ہو اس سے نکاح حرام ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 حرام ہوتا ہے۔ ہمارے آقا زندہ بیٹھے ہو تو حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا، جبریل امین سے فرمایا نا جبریل چلو آگے چلو، سبحان اللہ ملا کی بات سے بات ذرا لمبی ہو گئی کہ یہ نور کھڑ گیا اور بشر چڑھ گئی، وہ بشریت نہیں چڑھی، یہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ جبریل امین سے کہا نا چلو، تو انہوں نے کہا لو جنو تو انمیلت محترک تو سرکار میں اگر ایک بال برابر ایک پورا برابر آگے ہوتا ہوں، اگر یکسرے منہ برتر پرم، شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ جبریل کیا کہتے ہیں، اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، سرکار ہماری حد ختم، میں ایک بال برابر اگر آگے بڑھتا ہوں نا تو میں تو جلتا ہوں مرتا ہوں، ہماری حد ختم۔ تھکے تھے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تھکے تھے روح الامی کے بادل، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اچھا بھائی، سبحان اللہ ماشاء جبریل امین کے پر کیوں جلتے تھے؟ یہ بھی تو آخر قابل غور بات ہے بے شک کہ بھی جبریل سے کہتے ہیں میں سدرہ سے آگے جاؤں ایک بال برابر بھی تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ جبریل کیوں جلتے تھے؟ کوئی بتائے صاحب عقل؟ کہیں گے کہ جناب کیونکہ پھر جو ہے نا انوار و تجلیات ربوبیت تھی، انوار و تجلیات ربوبیت تھے، اس لیے وہ جلتے تھے۔ تو میں نے کہا رب سے پوچھو کہ یا اللہ شب معراج تو کہاں تھا؟ ٹھیک ہے نا جی، پوچھے نا رب سے، اللہ اکبر یا اللہ سبحان تو سبحان کہاں تھا؟ فرمایا میں نے تو ذکر کر دیا ہے، تجھے پتہ نہیں چلا؟ یا اللہ کیا ذکر کیا ہے؟ فرمایا میں نے بتا دیا ہے، سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ۔ سبحان اللہ اب آپ غور کریں، اگر یوں رب فرماتا نا سبحان اللہ ذی اسرا عبدہ، جملہ بالکل صحیح ہے، اسے چاہے گرامر کے ترازو پہ تولو صحیح ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سبحان اللہ ذی اسرا عبدہ نا، فرمایا بے عبدہ، تو یہ با کیوں لگائی بھائی آپ کے ساتھ؟ واہ اللہ ٹھیک ہے، سبحان قاری صاحبان بیٹھے ہیں نا اس لیے میں با کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم سیدھے سادھے ہم تو بے کہتے ہیں، اللہ بے تے سے یہ ٹھیک ہے نا، قاری صاحبان صحیح کہتے ہیں،
سبحان حروف ایسے ہی ہیں، الف با تا سا حروف ایسے ہی ہیں. تو ہم تو جھٹ لوگ ہیں نا، اس لیے الف بے تے سے پڑھ جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی یہ عبد کے ساتھ جو با لگی ہوئی ہے اس کی کیا ضرورت پیش ہے؟ اب دیکھو نا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، جی اسرا، رات کے وقت سیر کرائی جس نے، اسرا رات کے وقت کے چلنے کو کہتے جی ہیں. بے عبدہ، اب ہم با نہیں لگاتے، اسرا عبدہ ہو، سیر کرائی اس ذات نے اپنے عبد کو. ٹھیک ہے، تو یہاں با لگانے کی ضرورت ہے؟ قرآن کا تو ایک ایک حرف بھی اپنے اندر کافی حکمتیں رکھتا ہے. کیا بات، یہ کیا بات. فرمایا نا سبحان الذی اسرا بعبدہ، فرماتے ہیں کہ عبد سے پہلے جو با ہے نا، یہ ہے الباء للمصاحبۃ، الباء للمصاحبۃ. کیا مطلب؟ فرمایا جہاں میرا عبد تھا میں رب اس کے ساتھ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان رب اللہ. تھی اور رب فرماتے ہیں میں ساتھ تھا. جب رب ساتھ تھا، اور یقیناً بلا وہ تو ہے ویسے بھی تھا، بے شک وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. بے شک. جی تو فرمایا، اور یہاں تو وضاحت کر دی نا کہ بے عبد ہی، جہاں عبد تھا اللہ کی ربوبیت اور رحمت اور کمال ساتھ تھا. سبحان اللہ. تو یار یہ بتاؤ، جب رب تھا ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو پھر مسجد حرام سے چلے رب ساتھ ہے، اقصیٰ میں آئے رب ساتھ ہے، آسمانوں کی طرف گئے رب ساتھ ہے، اور جبریل بھی ساتھ ہے. تو پھر تو جبریل نہیں چل رہا. اب سدرا سے آگے کہتے ہیں میں چلتا ہوں. اللہ رب تو ساتھ ہے نا، سبحان اللہ. رب تو ساتھ ہے، اللہ اکبر اللہ. جبریل نہیں چل رہا. سدرا سے آگے کیا وجہ تھی کہ کہتے ہیں میں جلتا ہوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے آقا کی 3 حیثیت ہیں. ایک حیثیت ہے بشری، ایک حیثیت ہے نوری سبحان یا ملکی، جی اور ایک حیثیت ہے حق کی. اللہ. سبحان 3 حیثیت. سرکار جب مسجد حرام سے چلے اور مسجد اقصیٰ کی طرف آئے، بشریت بھی تھی، نورانیت بھی تھی، حقیقت بھی تھی، بے شک. مگر بشریت بالفعل تھی اور نورانیت و حقیقت تھی ساتھ، مگر بالفعل نہیں، بالقوہ. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں نا، میں بول رہا ہوں تو کیا مجھ میں خاموشی کی طاقت نہیں ہے؟ میں بھی تو خاموش ہو سکتا ہوں، بے شک. لیکن جب بول رہا ہوں خاموشی کی طاقت بھی ہے، ہاں مگر میری تکلم کی طاقت کام کر رہی ہے، بے شک. سکوت والی کام نہیں کر رہی ہے. صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان بے اب شک. آپ چپ بیٹھے، میں بول رہا ہوں تو آپ میں بھی بولنے کی طاقت تو ہے، آپ بھی تو ناطق ہیں، مگر جب آپ چپ ہیں تو آپ کی چپ والی سکوت والی جو حیثیت ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. بولنے والی جو ہے موجود ہے مگر کام نہیں کر رہی. اسی طرح ہمارے آقا جب مسجد حرام سے چلے، بشریت کام کر رہی ہے، نورانیت بھی ساتھ ہے، حقیقت بھی ساتھ ہے، سبحان مگر وہ کام نہیں کر رہا. اور جب آپ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف گئے تو اس وقت بشریت بھی ساتھ ہے، نورانیت بھی ساتھ ہے، حقیقت بھی ساتھ ہے، بے شک. مگر بشریت کام نہیں کر رہی تھی، حقیقت کام نہیں کر رہی تھی، نورانیت کام کر رہی تھی. اللہ. آسمانوں کی طرف گئے اللہ تو نورانیت کام کر رہی تھی. سبحان سبحان. اور جب سدرا پہ پہنچے کیا تو سدرا سے آگے بشریت میں بھی ساتھ جانا ہے، نورانیت میں ساتھ جانا ہے، حقیقت بھی ساتھ، مگر وہاں
نہ بشریت نے کام کرنا ہے نہ نورانیت نے کام کرنا ہے. بشریت بھی بالقوہ ہے اور نورانیت بھی بالقوہ ہے. وہاں کام کرنا ہے حقیقت نے. جبریل کہتے ہیں سرکار جب حقیقت پر بشریت اور نورانیت کے پردے تھے میں ساتھ رہا. اب جب حقیقت کا جلوہ ظاہر ہوگا تو میں جبریل نہیں برداشت کرتا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جل جائیں گے. اس لیے آقا کی حقیقت کے جلووں کو جبریل نہیں برداشت کر سکتا. اللہ جبریل نہیں. تو جناب اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر متجاوز ہو گئے نا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر. واہ سبحان اللہ. عرش جو ہے وہ مقام میں نہیں ہے. عرش مقام میں نہیں. مقام تو سدرۃ المنتہا ہے. انتہا ہے مقام کی. ختم. آگے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے نہ کچھ ہے. اب کون بتائے کیا ہے. بس اعلیٰ حضرت نے یہی بتایا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر. عرش سے گزر ہوئی. اب آپ دیکھیں جہاں سے گزر ہوتی ہے نا وہ مقام پیچھے رہ جاتا ہے. گزرنے والا آقا ہمارے آقا عرش سے گزر گئے. عرش پیچھے رہ گیا. سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر. جہاں عرش سے بھی آگے رہے ہیں. اور نگاہوں کا کمال یہ ہے کہ تحت سراغ کو دیکھتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جو کچھ ہو رہا ہے دیکھتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. بھئی کیوں نہ دیکھیں جس آنکھ سے رب نہ چھپے واہ اور کیا چھپ سکتا ہے. جس آنکھ نے رب کو دیکھا اس نے سب کو دیکھا. سبحان. اب میں اگر دیکھنے والے مسئلے کو چھیڑوں تو یہ بہت لمبی بات ہے. تو حضرات محترم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج اعلیٰ فرماتے ہیں اٹھے جو کسرے دنا کے پردے. اٹھے جو کسرے دنا کے پردے. کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی. نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. فرمایا جب سمت نا فتدلہ فکان قاب قوسین کی بات آئی نا تو آپ کون بتائیں کہ محبوب کیا تھے یا وہاں کیا تھا. کیونکہ کوئی دوسرا ہوتا تو بتاتا نا. فرماتے وہاں دوئی کی تو بات ہی نہیں. دوئی کا مطلب بھی دیکھیں ایک قاری صاحب بیٹھے ہیں دوسرے قاری صاحب بیٹھے ہیں ادھر آپ بیٹھے ہیں ادھر یہ تمام احباب یہ دوئی ہے. فرمایا وہاں دوئی نہیں ہے. تو دوئی نہیں ہے تو تھے کون. دوئی جو نہیں اعلیٰ حضرت سے کہتے ہیں نا وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی. تو سرکار پھر تھا کون وہاں. فرمایا نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے. بس یہاں بھی محبوب تھے وہاں بھی محبوب. سبحان بخاری صاحب یہاں بھی محبوب سبحان اللہ. وہاں بھی محبوب. بس اسی لیے فرمایا یہ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے. خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں تو جا ہی نہیں دھوئی کی. نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو. دائرہ. اب دائرے کو دیکھو کوئی کہہ سکتا ہے بھی یہاں سے شروع ہوا یہاں ختم نہیں. جہاں سے تصور کر لو دائرے کا. جہاں سے تصور کرو یہاں سے شروع ہے یہاں ختم ہے یہاں سے شروع ہے جہاں تصور کرو. مایا بس کیا ہے یہ بھائی محیط دائرے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت ہمارے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. اللہ اکبر. سبحان. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر. بس اسی کے جلوے اسی سے ملنے
اسی کے جلوے اللہ اکبر سبحان اللہ اسی سے کے ملتے ہاں ہیں جی، جی اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی سے ملتے، اسی سے ملنے اسی سے ملنے اس کی طرف گئے، واہ سبحان اللہ سبحان اسی سے سبحان اس کی طرف گئے تھے۔ یہ صورت ہے بے بے صورت، سبحان اللہ ہائے 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 یہ صورت ہے بے شک بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ گھوڑے کے تاجدار بول رہے ہیں، بے رنگ دسے اس مورت تھی، ہائے ہائے بچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔ سبحان سبحان تشریح کا وقت نہیں، طبیعت بھی اجازت نہیں دیتی۔ تو حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج اور میلاد امت کے لیے رحمت، بے شک سبحان سبحان میلاد ہے نا، رب حبلی امت، اللہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ معراج ہے تو جب جبریل امین نے براق پیش کیا تو سرکار غمگین ہو گئی۔ اب رب بلا رہا ہے، اتنی عظمتیں دکھا رہا ہے، جبریل آئے، میکائیل آئے، 70,000 فرشتے آئے، سبحان اور پھر محبوب غمگین۔ ہائے رب نے کہا جبریل میرے محبوب سے پوچھو غمگین کیوں؟ بھلا رب کو نہیں پتہ کہ کیوں غمگین ہے؟ ہائے ہائے ہمیں بتانے کے سبحان لیے، اللہ سبحان اللہ ہمیں بتانے کے لیے پوچھا۔ جب پوچھا تو عرض کی مولا آج مجھے اتنی شان سے تو بلا رہا ہے، کل قیامت کے دن میری امت جب قبروں سے اٹھے گی 50,000 سال کا سفر طے کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میری امت کا کیا بنے؟ اللہ رب نے فرمایا پیارے آپ کے لیے تو کائنات بنائی ہے، سبحان اللہ آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ سبحان آج کی رات کا صدقہ وعدہ کرتا ہوں، آپ کا امتی ہو، آپ کا دیکھو نا کلمہ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نبی تو ہم جیسے ہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو مشکل کشا کہتے ہو، حاجت روا کہتے ہو، اور یہ کتے اسلام کے دشمن ہیں، بے شک جس لباس میں بھی آئیں یہ دشمن اسلام ہے۔ اللہ کی قسم اسلام کا تحفظ کرنے والے چھپے پڑے ہیں، بے شک چھپے پڑے ہیں، میدانوں میں نہیں ہیں جی۔ اب یا علی کہو تو چڑھ جاتے ہیں، یا علی کیوں کہتے ہو؟ ارے اللہ کے بندو پوچھو نبی پاک سے، انہوں نے ذکر و علی عبادت، علی علی کرتے رہو عبادت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی علی کرتے رہو عبادت۔ سبحان اب ایمان سے بتاؤں ہمارے آقا صاحب نسل ہے یا بے نسل ہے؟ صاحب صاحب نسل ہے نا؟ نسل کہاں ہے نبی پاک کی؟ کون سی نسل ہے؟ اور تو بھونکتا ہے علی کے خلاف، تو مرتا ہے کہتا ہے کہ حسین کو رونے والے کمینے ہیں، تو بڑا کمینہ ہے، بے شک حسین کو رونے والے جنت کے نگین۔ سبحان اللہ میرے آقا حسین کو روئے، علی روئے، زہرا پاک روئی، اور اولیاء روئے، زمین روئی، آسمان روئے۔ بے شک یہ کہ ملا حسین کو رونے والے کمینے ہیں، یہ الو کا پٹھا ہے۔ جناب بندہ حیا نہیں آتے، کچھ کہتے ہیں جی حسین جب شہید ہوئے نہ وہ وضو نہ وہ سجدے میں تھے، نہ وہ نماز کی حالت میں تھے، کیونکہ ان کو وضو نہیں تھا۔ بتاؤ بھائی آپ کہاں جائیں؟ حسین اور وضو نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ کہ جی ان کے کپڑے خون سے لت پت تھے، ان کا جسم خون سے لت پت تھا۔ وہ پاگل حسین کا نوکر اگر میدان کارزار میں آ کر اس کا جسم خون سے لت پت ہو جائے، اس کے کپڑے خون سے لت پت، اللہ فرماتا ہے اس کو غسل نہیں دینا، اس کو سفید کفن نہیں پہنانا، اس کے خون میں جو طہارت ہے تمہارے پانی میں نہیں ہے۔ حسین کے نوکر کا خون پاک ہے، اللہ اندھے اکبر کہیں کے حسین کا خون سبحان نہیں اللہ ہوتا۔ سبحان
اللہ سبحان شرم نہیں آتی؟ حسین کا خون وضو توڑتا ہے، اللہ اندازہ لگاؤ جن کے نہ باپ کا کبھی وضو ٹوٹا، نہ بھائی کا ٹوٹا، نہ ماں کا ٹوٹا، نانا جان تو ہوئے نانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ میرے نبی کی نسل ہے، سبحان حسن و حسین سے نسل چلی، سبحان سبحان اور نسل مصطفیٰ کے لیے اللہ نے پوشت علی کی پسند فرمائی، وطن زہرا کا پسند. سبحان اللہ سبحان سبحان بے شک کیا اب اس دور کے فتنوں کو کیا کریں، کہاں جائیں؟ حضرت محترم اعلیٰ حضرت جیسے فرمایا تھا نا، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل جائن شوہر کش، جس مردار پہ تو للچایا، دنیا دیکھی بھالی. میں دیکھنے کو تو تجھے شہد نظر آئے گی، داڑھی بھی ہوگی، جبے بھی ہوں گے، کبے بھی ہوں گے، ہیں جی، تسبے بھی ہاتھ میں ہوں گے، شکلیں عجیب ہوں گی، مگر ہوں گے یہ ڈائن جو تیرے دین کو ختم کرنے کے لیے. یہ دور پر فتن ہے بابا، کیا کہاں جائیں، کیا کریں؟ دنیا کو پتہ نہیں چلتا. ہم لوگ سادے ہیں، ہم ظاہری شکلیں دیکھ کر ہم تو بھائی فریفتہ ہو جاتے ہیں، ہم تو فریفتہ ہو جاتے ہیں نا. لیکن آخر غریب نواز جیسا کون ہے؟ اللہ اکبر. غریب نواز نے نہیں لکھا شاہ ہست حسین، واہ ہاں بادشاہ ہست حسین. واہ واہ داتا کو داتا مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ بے شک کس نے منوایا ہے داتا؟ غریب نواز نے نا. بے سبحان شک اللہ سبحان غریب نواز خود نہیں آئے، ہمارے نبی پاک نے بھیجا، بے شک انہوں نے آ کر فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر ملا کہے نا قبر والا کچھ نہیں دیتا، قبر والوں کو کیوں پکارتے ہو؟ منہ کالا کرو اس کتے کا. میں غریب نواز کہہ رہا ہوں، یہ قبر والا خزانے بخش دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سہارا نیر پیر کامل آرا رحمت. سبحان اللہ حضرات محترم، بہرحال اب قاری صاحب جلوہ فرماتے، آپ احباب نے توجہ کی، بس مجھے پھر کچھ شوق آتا گیا، وقت زیادہ لے گیا، طبیعت میری اب ختم ہو رہی ہے، اس لیے اسی پہ اکتفا کر کے اجازت چاہتا ہوں. صحت ٹھیک ہوتی نا آج رات میں آپ کو جگہ ہی رکھتا ہوں، اللہ اکبر. سنا ہی رکھتا یہی اور مزے تو آتے ہی ہیں مزے آتے بھائی. جس کے محبوب کی بات ہو رہی ہے سبحان اسے مزہ نہیں آئے گا. واہ بیٹھا مجنو بات لیلا کی شروع کر دو، تو مجنو کو تو مزہ ہی آئے گا. ہم مجنو ہیں، ہمارے آقا سبحان اللہ سبحان آقا کی بات ہو، آقا کی بات ہو، جناب بندہ ان کے گھرانے کی بات ہو، ان کے صحابہ کی بات ہو، سبحان سبحان امت کی بات ہو، مزہ تو آتا ہی. اللہ قبول فرمائے. آمین. آخر دعوانا